سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ کا واعظ، آپ کا بیان صرف شہر میں کام کرتا ہے یا جنگلوں میں، دیہاتوں میں بھی اس کا اثر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اخلاص کے ساتھ، تو میری بات کا اثر یہاں بھی ہوگا، اور جہاں تم کہو گے وہاں جا کر میں یہ بات رکھوں تو وہاں بھی انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ پاس کے جنگل میں شہر کے کچھ نوجوان رات میں اس طرح سے پہنچتے کہ وہاں جا کر وہ نشہ کرتے ہیں، وہاں جا کر وہ جام سے جام ٹکراتے ہیں، وہاں جا کر وہ شراب پیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سدھار آ رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو یہی ساری باتیں، یہی خطاب، یہی بیان آپ وہاں چل کر کریں تاکہ ان اوباش نوجوانوں کے اوپر بھی آپ کی بات کا اثر ہو اور وہ بھی یہ ساری بری عادتیں چھوڑ کر نیک راستے پر آ جائیں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ بہت اچھا، آپ جب کہو گے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دن اور وقت طے ہوا اور اس شخص کے ساتھ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس جنگل میں پہنچتے، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے، آپ نے چہرے پر کپڑا ڈال رکھا تھا، کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھک رکھا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کوئی آ رہا ہے لیکن چہرہ ظاہر نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا کہ پہچان سکے کہ آنے والا کون ہے۔ جب آپ قریب آئے اور چہرے سے آپ نے کپڑے کو ہٹایا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ یہ کیا، اس وقت تو ہمارے سامنے حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے اللہ کے ولی آ گئے ہیں، تو گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ نے کہا کہ ارے بھائی بھاگو نہیں، رکو یہیں پر، میں تو آپ لوگوں سے ہی ملنے کے لیے آپ لوگوں کے ہی پاس آیا ہوں۔ اب ایسا ہے کہ شہر میں تمام لوگوں کے سامنے تو ہم جام سے جام ٹکرا نہیں سکتے، ان کے سامنے تو ہم پی نہیں سکتے، اسی لیے آج دل نے کہا اور ہم نے آپ لوگوں کی طرف رخ کیا، جنگل کا رخ کیا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کچھ جام سے جام ٹکرایا جائے، آپ کی محفل کا حصہ بنا جائے۔ تو ان لوگوں کو اطمینان ہوا کہ جس مقصد سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اسی غرض سے آج جنید بغدادی ہمارے پاس آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی معذرت اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ساری شراب تو ختم ہو چکی ہے، موجود کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیش کر سکیں، بڑی معذرت۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تو کیا بات ہے، شہر سے منگوا لو، اس میں کون سی مشکل بات ہے، ختم ہو گئی ہے، دوبارہ شہر سے منگوا لو۔ انہوں نے ایک دوسرے کا منہ تکا کہ کیا انہیں نہیں پتہ کہ اتنی رات میں کہاں شراب ملتی ہے، ساری دکانیں تو اب صبح کو شروع ہوگی، ساری دکانیں بند ہو چکی ہے، اور ایسے نازک وقتوں میں حضرت کہتے کہ شہر سے منگا لو۔ تو ایک نے ہمت کر کے کہا کہ حضور اس وقت تو ساری دکانیں بند ہوگی، اگر کوئی بھی دکان شروع ہوتی تو ہم ضرور آپ کے لیے اس کا انتظام کروا دیتے۔ تو جنید بغدادی نے کہا تو کیا بیٹھے بیٹھے ہمارے لیے شراب نہیں آ سکتی، بغیر دکان کے اور بغیر کسی اور ذرائع سے کیا آپ لوگ نہیں منگوا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، دکان کھلی ہوگی تبھی تو ہم جا کر لے سکیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے یا کوئی اور طریقہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی شراب بغیر وہاں پہنچے حاضر کی جائے تو بہت اچھی بات، آپ ہمیں بھی سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور آپ لوگوں کو سکھا دوں گا۔ دیکھیں بس یہ آپ بہانہ تلاش کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ ایسی بات کرے تاکہ ان کی تربیت کا موقع مل سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سکھا دے، اگر کوئی ایسا طریقہ آپ کے پاس ہے کہ شراب بیٹھے بٹھائے آ جائے، نشہ بیٹھے بٹھائے ہمیں مل جائے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ طریقہ مجھے پتہ ہے، کہا کہ سکھا دے، کہا کہ ضرور سکھا دوں گا، لیکن اس سے پہلے غسل کرو اور اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ ان کی حالت جو تھی اس سے آپ نے اس حالت کو درست کروایا اور مصلی بچھا دیا اور کہا کہ میں جیسا کروں گا تم بھی میرے پیچھے ویسا ہی کرنا۔ مصلی پر کھڑے ہوئے نماز کی نیت باندھی اور نماز شروع کی۔ سجدے میں جب گئے تو جا کر اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، میری کوشش تھی، لیکن اب انہیں توفیق عطا کرنا،
انہیں تیری بندگی کا شعور دینا اور ان آوارہ پیشانیوں کو رائے راست پر لانا۔ مولا یہ تیری رحمت پر ہے، یہ تیرے ذمہ کرم پر ہے کہ اب تو انہیں ہدایت دے۔ یہاں تک لانا بس میری طاقت تھی، اب تو انہیں ہدایت عطا فرما اور اب تو انہیں سنبھال لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی جو کہ دل سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے انہوں نے سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور نظر کرم ان پر کیا، اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو سب آپ کے قدموں پر گر کر تمام گناہوں سے انہوں نے توبہ کی، سارے برے کام اور ساری خرافات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن کر اور سلوک اور طریقت کی راہ کے مسافر بن گئے۔